صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول اس امت کو دیا ہے وہ لا ریب اور بے مثال پیغمبر بن کے آیا۔ اس میں ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس امت کو آخری جو نبی دیا، وہ آخری رسول، وہ آخری بشر، وہ آخری اماموں کا امام بن کر جو آیا، اس کی شخصیت بھی محکم بن کر آئی، اس کی ذات بھی محکم بن کر آئی، اس کی صفات بھی محکم بن کر آئی، اس کی نبوت بھی محکم، اس کی رسالت بھی محکم، اور اس کی فضیلت بھی محکم، اس کا مقام بھی محکم، اور اس کی امامت بھی محکم، اس کی طہارت بھی محکم، اس کی شجاعت بھی محکم، اس کی امانت بھی محکم، اور اس کی دیانت بھی محکم۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو مقام دیا، نبی کی 63 سالہ زندگی ساری کی ساری محکم بنی۔ آپ بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دیئے، ٹائم پاس کر نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڑھی تصویر بھی آ رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کو جو عظمت عطا فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہاں میرے نبی کو شاہد کہا، اس لیے آپ کی شخصیت محکم بن گئی۔ میرے نبی کو یہاں نذیرا کہا، آپ کی شخصیت محکم بن گئی۔ آپ کو وداعیا الی اللہ کہا، یہاں نبی کی شخصیت محکم بن گئی۔ وہاں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا سراجان منیرن، آقا کو جو یہ صفات دی ہیں، فرمایا آقا آپ محکم بن کے آئے ہیں۔ پھر آقا کی جیسے شخصیت محکم، اور ویسے نبی اعظم کے صحابہ بھی محکم بنے، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، اس لیے ان کی شخصیات محکم ہیں، صحابہ کی فضیلت محکم ہے، صحابہ کا مقام محکم ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں محکم جہاں محکم ہے، وہاں صحابہ کی شخصیات خود بخود محکم بن رہی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون، یہاں صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں صحابہ محکم ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ قرآن کی آیت تو ہے، پر صحابہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہاں صحابہ کی شخصیت اور صفات جو ہے یہ محکم ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں صحابہ محکم۔ پھر ان سارے صحابہ میں فاروق اعظم محکم، ان سارے صحابہ میں جناب ابوبکر صدیق محکم، ان سارے صحابہ میں جناب عثمان غنی محکم، عثمان ذی النورین محکم، جناب علی المرتضی محکم، ابو ہریرہ محکم، پھر جناب حضرت سلمان فارسی محکم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس محکم، اور جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ محکم۔ یہ سارے کے سارا محکمات میں صحابہ شامل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی میرے نبی کی محبت میں گزاری، میرے نبی کی غلامی میں گزاری، میرے نبی کے عشق میں گزاری۔ نبی کے ساتھ عشق کرنے والے صحابہ یہ میرے نبی کے غلام، اور صحابہ سے محبت کرنے والے غلامان صحابہ کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے صحابہ کے طریقے کو اپنایا، اس لیے وہ غلامان صحابہ۔ پھر غلامان صحابہ میں بھی حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی ہے، غلامان صحابہ میں جناب حضرت مجدد الف ثانی ہے، غلامان صحابہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، وہ غلامان صحابہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے، غلامان صحابہ میں جناب حضرت شیخ التفسیر امام محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جناب غلامان صحابہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو
الجیلان سے چلے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ غلامان صحابہ کہلاتے ہیں. پھر چھوٹے سے بچے ہیں, سچ اور انہوں نے بتایا. ڈاکو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تیرے سامنے ساتھ کیا ہے, یہ سامان کس چیز کا ہے؟ کہا میرے پاس یہ سامان ہے. انہوں نے کہا تو سچ نہ بتلاتا, تو بچہ ہے, ہم تجھے کچھ نہ کہتے. کہا میری ماں نے مجھے گھر سے نکلتے وقت مجھے ایک تربیت سکھائی, مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹے تمہاری جان چلی جائے لیکن اگر کسی کے سامنے تم نے جھوٹ بولا تو پھر اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگا, لوگوں کے ہاں بھی مجرم ہوگا. بیٹا جان چلی جائے لیکن کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا. میں اپنی ماں کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں. ان ڈاکو نے کہا کہ اے اللہ, یہ ایک چھوٹا سا بچہ تیرا اتنا فرما بردار اور ہم اتنے بڑے ہو کر تیرے نہ فرما. توبہ کی, رجوع اللہ کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے 12 آدمی نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ غلامان صحابہ کہلاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں 30 لاکھ افراد شریک ہوئے. انہوں نے نبی کے سنت پہ عمل کیا اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے, اس لیے کہ غلامان صحابہ تھے. فرق نظر آ رہا ہے آپ کو صحابہ میں اور غلامان صحابہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ نے میرے نبی کی بات کو مانا, اس لیے کہ صحابہ نے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا اور ایسے عمل کر کے دکھایا. اور عبداللہ ابن عمر یوں جا رہے ہیں مدینہ کے مضافات میں, جناب بہت سے شیر نکلے ہوئے. کہا پیچھے ہٹ جاؤ. کہا میں ان کو کہتا ہوں یہ کہاں سے تمہارا راستہ روک سکتے ہیں؟ اور جناب ہزاروں لوگوں کا مجمع پیچھے ہٹا. عبداللہ ابن عمر یوں آگے گئے, جنگل کے شیروں کو خطاب کر رہے ہیں. کہا جنگل کے شیروں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں کون ہوں پتہ نہیں ہے؟ جنگل کے شیر یوں دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں اپنا تعارف کراؤں تمہیں. نبی کی سیرت کے واقعات پڑھ کر دیکھو, صحابہ کے واقعات پڑھ کر دیکھو. یہ غلامان صحابہ نہیں بلکہ نبی کے صحابہ ہیں, نبی کے غلام ہیں. یہ جنگل کے شیر کو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. ایک تو میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں اور دوسرا میں محمد رسول اللہ کا غلام. یہ تعارف کروایا جائے. اپنے قبیلے کا نام نہیں بتلایا, اپنے باپ کا نام نہیں بتلایا, شخصیت اپنی واضح نہیں کی. فرمایا میں نبی کا غلام ہوں اور فاروق اعظم کا بیٹا ہوں, جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. جنگل کے شیر یوں راستہ چھوڑ کر واپس چلے گئے. فرمایا کہ وہ لوگوں جاؤ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ. یہ جنگل کے شیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلام. یہ قرآن فضیلت بیان کر رہا ہے. پھر غلامان صحابہ کی فضیلت قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ غم نہیں کھاتے, یہ پریشان نہیں ہوتے, یہ مصیبتوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے, یہ تکلیفوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے. اس لیے نہ اس جہان میں انہیں کوئی خوف ہے نہ آخرت والے جہان میں انہیں خوف ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں گزاری ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اس دنیا میں اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ میرے بندے ہیں. اور میرے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عبادی صالحین. دیکھ لو متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, عبادت گزار لوگ. کون؟ جو رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آدھی رات کے وقت ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کون پرہیزگار لوگ؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ متقی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ متقی لوگ ہیں. دریا کے کنارے پہ مصلی بچھا کر 40 سال تک گھاس کھا کر اللہ کی عبادت کی ہے, یہ متقی ہیں. معترف ابن شخیر وقت کے بڑے تابعی, وقت کے بڑے ولی, وقت کے بڑے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا, میں نے خواب دیکھا, یوں قبرستان پھٹا, مردے باہر نکلے, کوئی زمین سے چیز اکٹھی کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وہ مسلمان ہیں جو سینکڑوں سال پہلے دنیا کو چھوڑ کر مر کر قبر میں آ چکے ہیں.
فرمایا یہ کیا چیز اکٹھی کر رہے ہو؟ فرمایا یہ وہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں جو ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا کے آئے تھے، یہ پیچھے قرآن پڑھ کر ثواب کرتے رہتے ہیں، ہم شام کو قبروں سے روزانہ نکل کر اپنا ثواب اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں نے دوسری طرف دیکھا، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، سورج کی طرح، چاند کی طرح چمکتا دمکتا حسین و جمیل چہرہ، یہ بزرگ یوں ہاتھ باندھ کے درخت کے ساتھ ٹینگ لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو اکٹھا کر رہے ہیں ثواب، آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ثواب اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا ثواب ہی اتنا ہے، میرا ثواب ہی اتنا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں بغداد میں رہتا تھا، مجھے 100 سال ہو گئے ہیں، میں مر کر قبر میں آ چکا ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا، میں نے اپنی زندگی میں قرآن کا حافظ بنایا، میری دکان بازار میں آج بھی بغداد میں مٹھائی کی ہے، میرا بیٹا جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ پورا دن اپنا کاروبار بھی چلاتا ہے، دکان بھی چلاتا ہے، اور دکان میں بیٹھ کر پورا قرآن پڑھ کر مجھے اشارے ثواب کر دیتا ہے، مجھے ثواب ہی اتنا ہے کہ مجھے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے غلامان صحابہ، یہ ہے صحابہ کے ماننے والے، اور ان سارے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے ماننے والے ہیں، قرآن نے کس انداز میں پکارا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی، سمجھو۔ اللہ نے فرمایا میرا انعام، میری رحمتیں، میرا فضل ان لوگوں پر ہے، ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقین میں سے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، اور والشہداء جو میرے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین جو صالح ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میں بھی پرہیزگار ہوں، آپ بھی پرہیزگار ہوں گے، لیکن یہاں وہ پرہیزگار ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی کی گستاخی نہیں کی، جنہوں نے ساری زندگی نبی قاسم کی سنت پہ مذاق نہیں بنایا، جو نبی نے کہا اس طرح من و عن زندگی گزاری، یہ وہ من الصالحین ہیں۔ اور سارے لوگوں کو مل کر اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سچے دوست ہیں۔ اور جس کو اللہ سچا دوست کہہ دے، اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا رہا ہے، نبی میرے رب کا دوست ہے، صحابہ نبی کے دوست، غلامان صحابہ صحابہ کے دوست، اور ہم غلامان صحابہ کے ماننے والے ان کے متبعین ہیں۔ جو آج مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور مسجدوں میں آ جانا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ کا کمال ہے۔ انہوں نے ہمیں مسجد میں جانا کا راستہ بتایا، ہمیں انہوں نے قرآن پڑھنے کا سبق دیا، کیونکہ انہوں نے یہ دین، یہ سبق کس سے حاصل کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا وہ دین صحابہ نے نبی سے سیکھا، اور صحابہ سے آگے تابعین نے سیکھا، پھر تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، پھر تبع تابعین سے آگے مفسرین نے سیکھا، پھر مفسرین کے بعد محدثین آئے، احادیث پڑھانے والے، انہوں نے دین سیکھا۔ یہ ساری لائن ہے ایک علماء کی، یہ ساری لائن ہے صحابہ کے غلاموں کی، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں نعمتیں ان کے مہمانی ہوگی، جنت کی حوریں ان کو ملیں گی، جنت کے محلات ان کو ملیں گی، اور جنت کے خوبصورت رونقیں ان کو ملیں گی، جنت کے عزت مقام ان کو ملے گا، اور جنت کے خوبصورت باغات ان کو ملیں گے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، میرے ساتھ کوئی آپ ناراض بیٹھے ہیں؟ حضرت اتنے عرصے کے بعد میں آیا ہوں تو ذرا میرے ساتھ تو چلو، میں فقط یہاں بولتا رہوں اور آپ خاموش کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ٹائم ختم ہو، نماز پڑھ کے گھر چلے۔
یہاں اللہ اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، فرمایا میرا نبی یہ، میرا رسول یہ، میرا پیغمبر یہ، اور یہ وہ نبی ہے کہ جس نے اس نبی کے چمکتے دمکتے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، آقا مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ کان لگا کر سن رہے ہیں، فرمایا پتہ نہیں کون سی چیز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، یہ بھاگ کر گیا، فرمایا انت رسول رب العالمین، اللہ کے رسول ہے، فرمایا نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں اللہ کا رسول، کیا حکم ہے، فرمایا میرے ہزاروں چہرے حسین و جمیل دیکھے ہیں پر آپ تو ایسی شخصیت ہیں کہ جس جیسا عظیم شان چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چاند کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ستاروں کی، اور پھر آگے سیاروں کی، پھر سیاروں کے آگے کہکشائیں، یہ ساری روشنیاں مل جائیں، یہ ساری مل کر بھی نبی کے چہرے کی تابانی اور اس کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آقا نے فرمایا چہرہ تو دیکھ لیا، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، فرمایا آپ نبوت والا کلمہ پڑھائیں، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے رسول، یہ ہے وہ پیغمبر، یہ ہے وہ نبی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہہ دو، یہ کہاں سے چل کر آئے؟ حبشہ سے، یہ حبشہ اور یہ عرب اتنے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اور یہ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ ایک اس دنیا میں رسول آ چکا ہے، جو اس کی زیارت کے لیے بھاگ کر آئے، عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ بلال حبشی عجم کے رہنے والے ہیں، اور رنگ کے گورے نہیں، رنگ کے کالے ہیں، بالکل سیاہ فام انسان، اور امیر بھی نہیں، غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور مدینہ میں داخل ہوئے، انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر آپ کی جو ہے وہ شخصیت کو جاننے کے لیے، آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اور پھر بلال نے جو رسول اللہ پہ ایمان لایا، آپ کو پتہ ہے، توجہ، بلال حبشی جو رسول اللہ سے پہ ایمان لے آئے، اور پھر کفار مکہ، پھر مشرکین مکہ، یہ سارے مل کر مکے کی گلیوں میں، ان سڑکوں پر، ان گلیوں میں حضرت بلال کو ننگا کر کے ان کو انگاروں پہ لٹا کر ان کو سزا دی جاتی تھی، اور تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کر جب مار دیتی تھی، اور پھر کہتے تھے کہ بلال کلمہ چھوڑ دو، بلال نبی کی سنت چھوڑ دو، بلال نبی کا قرآن چھوڑ دو، حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کر کہتے تھے میری ہزاروں جانیں اس آقائے نامدار پر، اس احمد مجتبیٰ پر، اس احمد مصطفیٰ پر، اس خاتم النبیین پر، اس خاتم المرسلین پر قربان ہو جائے، جس پہ میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، جس پہ میں ایک مرتبہ ایمان لا چکا ہوں، ہزاروں جانیں اس پہ قربان ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں ایمان لا چکا ہوں میری سب کچھ میرا قربان ہو سکتا ہے، میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں، میرا اس کے مقابلے میں کیا ایمان ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا شخصیت ہے، میں تو 10-10 روپے لے کر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہوں، پھر بھی اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا سیکھنی ہے، نبی کے ساتھ عشق سیکھنا ہے، نبی کے ساتھ الفت دیکھنی ہے، سیکھنی ہے، تو پھر صحابہ کے واقعات پڑھیں، صحابہ جیسی زندگی گزارے، اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، گاڑیوں میں بیٹھ گئے، دولت آ گئی، اس سے عزت نہیں ملا کرتی، عزت اس کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی میرے نبی کی غلامی میں گزاری۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ دولت کا کمال ہے یا نبی کی غلامی کام آتی ہے کمال۔ میں داڑھی مڈا رہا ہوں، روزانہ مڈاتا ہوں، پھر بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مڈانے والے کا درود قبول نہیں کرتا۔ حدیث کے لفظ ہے، مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ منبر ہے، اللہ کا گھر ہے، داڑھی منانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر درود پڑھتا ہے، جتنا مرضی ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس داڑھی منانے والے یا داڑھی رکھ کر کٹانے والا میرے روضے پہ آئے گا، میں اس کو جواب تو گیا، میں اس کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتا۔ کیا میں نبی کا عاشق بن جاؤں گا اس طرح؟ ساری زندگی گزار دی، سنت چہرے پہ نہیں ہے، جھوٹ میں بولتا ہوں، زنا میں کر رہا ہوں، حرام میں کھا رہا ہوں، لوگوں کا نجائز پیسہ میرے پاس ہے، میں اس میں بددیانتی کر رہا ہوں،
بھی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ اٹھا کر دیکھو، سردیوں کا موسم ہے، ایسے عشاق نبی، عشاق رسول آپ کو کہاں ملیں گے؟ جس کے گھر میں، میری طرف دیکھو، جس کے گھر میں ایک مہینہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ابو ہریرہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے یوں کروٹیں بھوک کی وجہ سے کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 20 دن ہو گئے بچے کھانا مانگتے ہیں، میں گھر اس کی وجہ سے نہیں کھا. آگے گئے، دیکھا حضرت سلمان فارسی، وہ بھی بیچارے اس طرح بھوکے پیاسے کروٹیں بدل رہے ہیں. فرمایا سلمان تو یہاں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت علی، یا رسول اللہ میرے پاس بھی. حضرت علی، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا اس شخص کو مقام دیا تھا، اکیلے. ان کو اسی لیے تو شیر خدا کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. اکیلے غزوہ خیبر کے دروازے کو گھیر کے یوں پھینک دیا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا کمال ہے. میں تیرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کرے. اچھا توجہ ہے آپ کی، بہت بڑی زبردست بات کر رہا ہوں یہاں. سردیوں کے موسم میں کھجوریں لگتی ہیں؟ بولو نہیں لگتی. مسجد نبی کے باہر صحن میں ایک کھجور کا درخت، اور وہ بھی خالی کھڑا. ان سارے صحابہ سے کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا علی تفضل تشریف لائے میرے پاس. بھاگ کر یا رسول اللہ کیا حکم؟ دیکھو بھوکے رہ رہے ہیں. اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دیکھو پھر بھی بھاگ کر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا حکم؟ آپ نے فرمایا یا علی اذهب الى هذه النخلہ، یوں اشارہ کر کے. نخلہ عربی میں خالی کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. فرمایا وہ کھجور کا درخت کھڑا ہے نا، اسے جا کر کہو نبیوں کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے مل کر کہو سبحان اللہ. حضرت علی بھاگ کر گئے، اسے سلام کیا. حدیث میں آتا ہے اس کھجور کے پتے آسمان کی طرف کھڑے تھے، نبی کا نام سنا یوں زمین کی طرف جھک گئے. نبی یہ بات کہ تم عاشق ہو، بولو عاشق ہو، تو پھر تمہاری زبان سے سبحان اللہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عظمت عزت فضیلت دے گا. جب اللہ سے مانگیں گے تو سب کچھ اللہ عطا کر دے گا. اللہ سے مانگے، بولنے سے کوئی عزت نہیں ملے گی، بولنے سے کچھ عزت نہیں ملے گی. میں نے پہلے کہہ دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے حق بات کہو چاہے کسی کو کڑوی لگتی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نے حق بات نہیں کہنی تو کون دنیا دار ہے کہ یہاں بات کہے گا آپ کو؟ میرے بھائیوں لاکھ مرتبہ آپ علماء کی بے عزتی کرتے قدر کرتے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت بیان کر دی. انہی کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے. کوئی مانو نہ مانو اللہ نے یہ عزت دینی ہے. اللہ نے آپ کے کہنے سے لاکھ مرتبہ، جس نے دنیا میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ہماری کیا حیثیت ہے؟ کافر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کافر آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں وہ گندی حرام جانوروں کی اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پہ ڈال رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دعا دے رہے ہیں. یہ ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین. قرآن اس لیے تو نہیں کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، جان دو ٹکڑے ہو گیا. ورفعنا لک ذکرک، جانور آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، انسان گواہی دے رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، حیوان آپ کی گواہی دے رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، آسمان گواہی دے رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک، چرند پرند گواہی نبوت کی دے رہے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، جس نے آقا کو دیکھا نہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ورفعنا لک ذکرک نہیں. ہمارا جب ایمان نہیں ہے تو ہم یوں ہی تبرک کرتے رہیں گے کہ کیسے داڑھی نہیں ہے تو داڑھی کس نے رکھنی ہے؟ ہم نے رکھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ آپ جبرن زبردستی کسی کو دین نہ سمجھائیں، ان کو کہہ دو، یہ کہنا آپ کا کام ہے، آپ رکنا نہیں ہے، کہہ دو، ڈنڈا اٹھا کے نہیں، بلکہ ان کو کہہ دو. مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، مرنے کے بعد میں ان سے پوچھوں. قبر میں جانا نہیں ہے ہم نے، تو پھر اس وقت کون چھڑائے گا؟ یہاں تو 2 آدمی چھڑا لیں گے. تو ان بطش ربک لشدید، جب مر کر ہم قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. کہنے والے کی باتوں کو ہم کس طرح نہیں مانتے.
میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرا فرمان نہیں۔ آپ کو چاہے اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے، میں نے آپ تک قرآن کا پیغام پہنچایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ دی آپ کو، آپ مانیں گے میں مانوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، میں آپ سے بھی کیا گزرا شخص ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی شخصیت نہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ دولت مند بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو نیچے بٹھا دیا، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، میرے سینے میں قرآن کا کمال ہے۔ مجھے اس قرآن نے اوپر بٹھایا، مجھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے نے اوپر بٹھایا ہے۔ میں آپ سے لے کر نہیں کھا رہا، مجھے اللہ دے رہا ہے، اللہ ہی نے رزق دینا ہے انسان کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں مجھ پر بھروسہ رکھ کے دنیا میں زندگی گزاری، دنیا کے سارے ظالم مل کر بھی اسے ختم کرنا چاہے تو نہیں ختم کر سکتے۔ میرے بھائیوں آج یہ باتیں سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو یہ جہان بھی بن جائے گا اور آخرت والا جہان بھی بن جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، کیونکہ ہم سب نے اس کو دنیا کو چھوڑ کر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، خوش نصیب بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری نبی آپ کو ملا ہے، اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی اس مبارک امت کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں لے جاؤں۔ جب اللہ کا رسول آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت بیان کر رہا ہے تو کیا اس کے باوجود ہم جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ امتی کا پکڑ کے جاؤں گا، تو داڑھی مڑانے والے کا نام لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق پہلے آئے گا، بلال حبشی پہلے آئے گا، بلال اور جناب علی المرتضیٰ پہلی صف پہ کھڑے ہوں گے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے 500 سال پہلے اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ غریب انسان ہوگا جس کے سر پر کوئی دنیا میں شفقت رکھنے والا کرنے والا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ غریب جنت میں 500 سال پہلے جنت میں داخل۔ میرے بھائیوں میں کسی پر یہاں طنز نہیں کیا کرتا، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، میں حق بات کہتا ہوں، میرا انداز یہ ہے، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کسی پر طنز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باللہ قرآن ہم نے سیکھا، قرآن ہم نے پڑھا، اپنے اکابر سے سیکھا، جو دین ان سے سیکھا اسی انداز میں آپ کو بتا رہے ہیں، مان جائیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا ہمارے پاس مدرسے میں کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک وقت تھا ہمارے سارے بچے دنیا داری میں لگے ہوئے تھے، دکانوں میں بیٹھتے تھے، جب سے ہم نے اپنا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس کے گھر میں قرآن کا حافظ بچہ ہوگا اس سے جا کے پوچھو کہ اللہ اس کے گھر میں کیسی برکتیں ڈال رہا ہے، اس کے گھر میں اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں ڈال رہا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا تمہیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گی، نہ مانو مانو جب تب تمہاری مرضی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی مانو گے قبر بھی روشن ہو جائے گی، اس کے نبی کی مانو گے جنت بھی آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیوں میری آپ سے اتنی مؤدبانہ گزارش ہے، میں یوں ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہہ رہا ہوں میری عزت و عظمت گر جائے ختم ہو جائے نہیں ختم ہوتی، میں ہاتھ اٹھا کر جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ میرے بھائیوں بنا لو، آج وقت ہے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسی برکتیں ڈالتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ